ذکر مصطفیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الافضل الاشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی المتین الکریم، وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ لائق مبارکباد ہے ہم اور آپ کہ رشتے کی بنیاد پر کسی کے باپ کی محفل میں نہیں بلکہ رسول پاک کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سر شام سے لے کر اب تک آپ نے شورا، خطبہ تمامی کو سماعت کیا، تب سے لے کر اب تک آپ تمامی کا امتحان لے رہے تھے، اب باری ہے آپ کے امتحان کی۔ اس لیے کہ یہ محب گرامی وقار حضرت قاری افروز رہبر صاحب کی محبت تھی، اور ان کی محبت بھری دعوت کی وجہ سے میں حاضر آیا۔ یہ میری محبت تھی کہ میں حاضر ہو گیا، اب آپ کی محبت دیکھنا ہے۔ اس لیے کہ قاری صاحب جانتے ہیں کہ میں تبھی بولتا ہوں جب آپ جواب۔ اس لیے کہ بہت سنجیدگی بھی چوس لیتی ہے لہو دل کا، بہت سنجیدگی بھی چوس لیتی ہے لہو دل کا، اسی خاطر تو ہم زندہ دلی کو پیار کرتے ہیں، اور الحمدللہ سنی ہوتا ہی زندہ دل ہے۔ اس لیے ہمارا تعلق زندوں سے ہے، مردوں سے نہیں۔ ہمارا تعلق زندوں سے ہے، مردوں سے نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے غوث بھی زندہ ہے، ہمارے خواجہ بھی زندہ ہے، ہمارے رضا بھی زندہ ہے، تمام اولیاء زندہ ہے۔ اسی لیے کہ اللہ نے فرما دیا کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائے وہ اسے مردہ نہ کرو، وہ زندہ ہے۔ اس لیے الحمدللہ ہم زندہ لوگوں کو ماننے والے ہیں اور زندہ دلی پسند کرنے والے ہیں۔ آئیے کچھ سنانے سے قبل اپنے زاویے، اپنے طریقے کے مطابق آقائی نامدار، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غمگسار، پیارے مدنی سرکار، کعبہ کے بدرود تجار، طیبہ کے شمس الضحیٰ، دافعی جملہ بلاغ، شافعی روز جزا، محمد عربی روحی فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں اس طریقے سے نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرے جس طریقے سے حضرت جمیل قادری فرماتے ہیں، مومنوں پڑھتے رہو تم پیارے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑھے گا الصلاۃ والسلام۔ سب مل کے پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں، با خدا خدا کا یہی ہے در، با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مگر، با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مگر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ بولنے کا مقصد یہ ہے کہ جس نے اپنی زندگی کو سنت مصطفیٰ پر گزارا ہے وہ گویا وہ یہاں بھی کامیاب ہے اور بروز قیامت بھی کامیاب ہے، حشر کے میدان میں بھی کامیاب
حسن سلوک کرنے کا تلقین دیا ہے وہ ذات والدین کی ذات ہے۔ بولنے کا مقصد ہے یہ مسلمانوں، ہم والدین کی ذات کو اللہ نے اپنی عبادت کے بعد کیوں کیا؟ اس لیے سجدہ کرنا یہ حقوق اللہ میں ہے، روزہ رکھنا یہ حقوق اللہ میں ہے، اللہ کی بندگی کرنا یہ حقوق اللہ میں ہے۔ مگر حقوق العباد میں اگر سب سے افضل ترین کوئی عبادت ہے تو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں سے اپنے ماں باپ کی خدمت کو کہا ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کو کہا ہے۔ یہ ماں باپ ہے کیا؟ یہ ماں باپ کون سی ذات ہے؟ ایک چیز یاد رکھے، یہ ماں باپ کا رشتہ ہے وہ رشتہ ہے، یہ ماں باپ اس ذات کا نام ہے کہ دنیا میں ہر محبت اپنے مفاد کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر ایک بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے محبت کرتا ہے تو اس کے پیچھے یہ وجہ رہتی ہے، ان کی یہ فکر ہوتی ہے، ان کا یہ اپنا مزاج ہوتا ہے کہ یہ بھائی جب بڑا ہوگا تو میرے اخراجات میں ساتھ، میرے اخراجات جو گھر میں خرچ ہوتے ہیں وہ اخراجات میں شامل ہوگا، وہ اخراجات اٹھائے گا۔ ایک اگر اپنی دوست سے محبت کرتا ہے تو یہ سوچ کر کرتا ہے کہ کل ہو کر کے اگر کوئی پریشانی میرے ساتھ لاحق آوے تو یہ دوست میرا ساتھ دے گا۔ ایک بہن اگر بھائی سے محبت کرتی ہے تو یہ سوچ کر کرتی ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی پریشانی میری زندگی میں آ جائے تو یہ میرا بھائی اس وقت مصیبت کے وقت میں میری امداد کے لیے کھڑا ہوگا، لیکن قربان جائے یہ والدین کی ذات ہے، یہ ماں باپ کا مرتبہ ہے، یہ ماں باپ کا مقام ہے کہ ماں باپ جب بچے کی پرورش کیا کرتے ہیں تو یہ نہیں سوچتے ہیں کہ میرا بچہ بڑا ہو کر کے مجھے کھانا دے گا کہ نہیں دے گا۔ یہ میرے ماں باپ کبھی نہیں سوچتے ہیں کہ میرا بڑا بیٹا اگر بڑا ہوگا تو مجھے قیمتی کپڑے دے گا کہ نہیں دے گا۔ یہ ماں باپ کبھی نہیں سوچتے ہیں کہ میرا بچہ بڑا ہو کر کے میں جس طریقے سے اپنے بچے کے ناز و نخرے کو اٹھا رہی ہوں، میں اپنے بچے کو جس شان و شوکت کے ساتھ پرورش کر رہا ہوں، میرا بیٹا کل ہو کر کے جب جوان ہوگا تو وہ بھی مجھے شان و شوکت کے ساتھ رکھے گا، وہ میری خدمت کرے گا۔ ماں باپ ہرگز یہ نہیں سوچا کرتے، بلکہ ماں باپ کے ذہن میں ہمیشہ یہی رہتی ہے کہ میرا بچہ جیسا بھی ہو ہے تو میرا لال ہی ہے، تو میرا بچہ ہی، ارے کہیں بھی رہے دنیا کے کسی بھی کونے میں رہے، مولا میرے بچے کو کامیاب رکھنا، میرے بچے کو ہر بلا مصیبت سے محفوظ رکھنا۔ یہ ماں باپ کی ذات ہے کہ ہر رشتہ دنیا میں مفاد کی وجہ سے ہوتا ہے، ہر رشتہ دنیا میں کسی نہ کسی فائدے کی وجہ سے ہوتا ہے، مگر یہ فقط ماں باپ کا رشتہ ہے جو بے فائدہ ہوتا ہے، اس کے پیچھے کوئی مفاد نہیں ہوتا، بلکہ اگر بیٹا اور اس کی اولاد ماں باپ کو تکلیف بھی دے پھر بھی ماں اور باپ کبھی بددعا نہیں کیا کرتے بلکہ اس کے لیے دعا ہی کیا کرتے۔ یہ شان ہے ماں باپ کی، یہ ہر محبت دنیا میں کسی نہ کسی مفاد کی وجہ سے، کسی نہ کسی فائدے کی وجہ سے ہے، لیکن قربان جائیں ماں باپ ایک ایسی ذات کا نام ہے جو کبھی یہ نہیں سوچتے کہ میرا بیٹا وفادار ہوگا کہ نہیں ہوگا، میرا بیٹا جوان ہو کر میرا خدمت گزار ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ وہ ہمیشہ ایک ہی چیز چاہتے جیسا بھی ہے میرا لال۔ ماں باپ کو اللہ رب العزت نے بہت اونچا مقام دیا ہے۔ اللہ رب العزت کے محبوب جو تمام جہان کے یتیموں کے سر پر دست شفقت رکھنے والی ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک انسان جب گھر سے نکلتا ہے، آج ہمارا حال کیا ہے، جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو کبھی ہمارے کار میں سیف بیگ ہوتا ہے
احترام کرے. ایک بار درود شریف پڑھا سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہر انسان کہتا ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ ہم جائے کہیں سفر میں تو کامیاب ہو کر کے آئیں، کوئی ایسا حادثہ میرے ساتھ پیش نہ ہو. اس کے لیے کبھی ہم سائنٹسٹ کے اس کے خبر کو، کبھی ہم سائنٹسٹ کے خبر کو اپنے اندر سما کر اس پر بھروسہ کر کے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں. تو کبھی کسی نے کہہ دیا ہم اس کے بات کو مانتے ہیں، مگر محمد رسول اللہ میرے آقا کعبہ کے بدر الدجا طیبہ کے شمس الضحیٰ نے جو تعلیم دی ہے ہم اس تعلیم کی طرف نہیں جانا چاہتے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ ایک انسان جب سفر میں نکلتا ہے اور اپنے ماں کے قدم کو چوم کر، اپنے باپ کے ہاتھ کو چوم کر، اپنے ماں باپ سے دعا لے کر کے جب وہ نکلتا ہے تو خدا کی قسم میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ حفاظت سے چلا بھی جاتا ہے اور یہ واپس سے حفاظت سے واپس آ بھی جاتا ہے. پتہ کیا چلا کہ ماں باپ کی دعا میں یہ تاثیر ہے کہ ماں باپ سے اگر کوئی انسان دعا لے کر کے سفر کرے تو اللہ رب العزت اس کو ہر حادثے سے بچاتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں ماں کا مقام کیا ہے، ماں کا مرتبہ کیا ہے. اللہ کے رسول ہے، صحابہ اکرام ہے. ایک صحابی رسول اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری ماں عمر ضعیفی میں پہنچ چکی ہے، میری ماں بوڑھی ہو چکی ہے، میری ماں ضعیف ہو چکی ہے، میری ماں چلنے سے قاصر ہے، میری ماں نہ چل سکتی ہے، میری ماں نہ صحیح سے اٹھ سکتی ہے، میری ماں نہ صحیح سے بیٹھ سکتی ہے. یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر کے ایک بار حج کعبہ کروایا ہے، میں نے مینا کے میدان میں بھی اپنے ماں کو کاندھے پر رکھ کر کے حج طواف کروایا ہے. مینا کا میدان بھی میں نے اپنے ماں کو کاندھے پر رکھ کر کے طے کیا ہے. میں نے سنگریزیہ جو جگہ ہے، راستے ہیں، اس کو بھی میں نے اپنے ماں کو کاندھے پر رکھا. درد محسوس ہوئی مگر میں نے اٹھ تک نہ کیا، تکلیف ہوئی میں نے اٹھ تک نہ کیا. ایسے بھی راستے آئے، ایسے کی بھی دھوپ کی تپش میں، ایسے بھی ریگستان آئے جس میں اگر کوئی پیر رکھ دیتا ہے تو اس کے پیر میں چھالے آ جاتے ہیں. یا رسول اللہ پھر بھی اس تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے بھی میں نے اپنے ماں کو اپنے کاندھے سے نہیں اتارا. اس کے بعد طواف کعبہ بھی کروایا ہے، میں نے عرفات کا چکر بھی لگایا ہے، میں نے صفا اور مروہ کا چکر بھی لگایا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے تمام تکلیفیں برداشت کی صرف فقط اس لیے کہ میری ماں کی خواہش یہ تھی کہ وہ اپنی زندگی میں وہ اپنے انتقال کرنے سے پہلے ایک بار حج کر لے، ایک بار حج کے ارکان کو ادا کر لے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اتنی تکلیفیں برداشت کر کے اپنی ماں کو حج بیت اللہ کروایا ہے، کیا میں نے اپنے حق کو ادا کر دیا؟ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابی سنو سنو، تم کیا ایک بار کیا تمام زندگی اپنے والدین کو اپنے کاندھے پر رکھ کر کے حج کعبہ کرواتے رہو، پھر بھی تیرے اور خاص کر اپنی ماں کو حج کعبہ کرواتے رہو اپنی پوری زندگی، پھر بھی تیری ماں نے جو تمہیں ولادت دینے کے ٹائم، تیری پیدائش کے ٹائم جو تکلیف کے جھٹکے ایک جھٹکے برداشت کیے ہیں، خدا کی قسم تم پوری زندگی اپنی ماں کی خدمت کرتے رہو، اپنے ماں کو حج کعبہ کرواتے رہو، مگر ایک ماں کے اس وقت کے جھٹکے کا حق ادا. یہ ہے ماں کا مقام. آج حال کیا ہے؟ آج اگر ہمیں کہیں بہترین جگہ مل جائے، آج ہمیں اگر نوکری مل جائے، آج اگر ہمیں کوئی ذریعہ معاش کا بہترین طریقہ مل جائے اور ہم ذریعہ معاش میں لگ جائے، اچانک سے میری ماں پوچھ لے کہ بیٹا کہاں جا رہا ہے، 1 سے 2 بار ہو، 2 سے 3 بار ہو، 3 سے 4 بار ہو، 2 سے تیسرا بار جہاں ہوا، آج ہمارے ذہن میں ہم فوراً جھڑک دیتے ہیں، فوراً اپنے والدین کو جھڑک دیتے ہیں، فوراً ڈانٹ دیتے ہیں. ایک بات آپ کو سمجھ نہیں آتی، لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ وہی ماں، وہی باپ جو بچپن میں آپ ایک بات کو 50
پوچھتے تھے وہ باپ 50 مرتبہ جواب دینے میں نہیں تھکا کرتا۔ یہ کون سی تعلیم ہے؟ یاد رکھو مسلمانوں، آج ہم خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں ہیں، ہم ہندل ولی کی حکومت میں رہ رہے ہیں، ہم خواجہ غریب نواز کی وفاداری کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم غریب نواز کے وفادار بننے کا نعرہ لگاتے ہیں، مگر کیا ہم نے کبھی غریب نواز کی زندگی کو پڑھا ہے؟ کیا کبھی ہم نے غریب نواز کے والدین کی زندگی پر اسٹڈی کیا ہے؟ کیا کبھی ہم نے خواجہ غریب نواز کے والدین کی زندگی اور ان کے اعمال، ان کے فعل کو کبھی اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کی ہے؟ نعرہ تو بہت لگاتے ہیں، مگر آئیے دیکھیے ہم جس خواجہ کی بارگاہ میں رہ رہے ہیں اس خواجہ کے والد کا نام کیا ہے؟ حضرت سید غیاث الدین حسن سنجری۔ غریب نواز کے والد محترم ہیں، ان کے والد ہیں، ان کی زندگی کو دیکھیں۔ حضرت غریب نواز کی والد کی زندگی ایسی گزری ہے کہ وہ عبادت کے بعد ہر وقت اپنے والدین کی خدمت میں لگے رہا کرتے تھے۔ ایسا بھی وقت آتا تھا جب ظہر یا عصر کا وقت ہوا، اذان ہوئی، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، اور نماز کی طرف، اور نماز کی طرف، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اور کامیابی کی طرف، اور کامیابی کی طرف۔ یہیں پر میں ایک بات کہہ دوں، آج انسان کامیابی ڈھونڈتا ہے، مگر کامیابی کو اللہ نے کہاں رکھا ہے؟ کامیابی اگر ڈھونڈنا ہے، کامیاب ہونا ہے تو 5 وقت مؤذن اذان دیتا ہے، تو امام کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہو جا، انشاءاللہ تعالی دنیا میں بھی کامیاب رہے گا، قیامت میں بھی کامیاب۔ آج سب سے زیادہ ناکامی ہمارے اہل سنت والجماعت میں یہ ہے، آج ہم پیران اعظام کو تو بہت ہاتھ چومتے ہیں، آج ہم علماء کی تو بہت خدمت کرتے ہیں، آج ہم مزاروں پر چادر بیس قیمتی چڑھاتے ہیں، لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں یہ کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ ہم اپنے ماں کے قدم کو چومیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ کبھی ہمیں توفیق نہیں ہوئی کہ ہم اپنے والدین کے ہاتھ کو چومیں۔ آج ہمارے حال، ہمارا معاشرہ اس طریقے سے اس جگہ پر پہنچ چکا ہے، مغربی تہذیب میں اتنا ہم ڈوب چکے ہیں کہ ہم بیش قیمتی لباس کو دوسروں کو بانٹنا پسند کرتے ہیں، ہم قیمتی چادریں مزاروں پر چڑھانا پسند کرتے ہیں، ہم دوسروں کو پیٹ بھر کھانا کھلانا پسند کرتے ہیں۔ لیکن آج افسوس کی بات ہے، ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ ہم اپنے ماں کو ایک پرانی، کم سے کم پرانے کپڑے کو ہٹا کر کے ایک نئی کم دام والی، کبھی ہم نے اپنی ماں کو کا ساڑی بھی نہیں دی۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم بانٹتے تو اتنا اس طریقے سے کہ ہم سے زیادہ کوئی سخی ہے ہی نہیں، لیکن ہم اپنے باپ کے ایک کرتے کی ضرورت ہوتی ہے تو اس جگہ ہمارا ذہن نہیں جاتا۔ باہر کے حضرت غیاث الدین حسن سنجری علیہ رحمہ جب اذان ہوتی تھی وہ جاتے تھے، جانے وضو کرتے تھے، وضو کرنے کے بعد سب سے پہلے مسجد نہیں جایا کرتے بلکہ اپنی ماں کے پاس آتے، اپنی ماں کے پاس آ کر کے کہتے امی جان مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی، امی جان مجھ سے کوئی خطا تو نہیں ہوئی، امی جان مجھ سے تیری ذات میں کوئی گستاخی تو نہیں ہوئی، امی جان مجھ سے تو ناراض تو نہیں ہے۔ خدا کی قسم خواجہ غریب نواز کی دادی جان کہتی ہے اے بیٹے غیاث الدین میں بھی تجھ سے راضی ہوں، میرا رب تجھ سے راضی ہے۔ جب یہ اجازت لے لیتے اور کہتے امی جان اجازت دیجئے کہ میں نماز پڑھنے جاؤں، اور نماز پڑھنے کے لیے جب جاتے کسی نے پوچھ لیا کہ میرے دوست غیاث الدین آپ اذان ہونے کے بعد وضو کرنے کے بعد ہر انسان مسجد جایا کرتا ہے، آپ
پہلے اپنی ماں کے پاس جاتے ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کیا تو نے یہ نہیں سنا ہے کہ کیا نماز میری قبول ہو اس کی سند کوئی دے سکتا ہے؟ روزہ میرا قبول ہو اس کی کوئی سند دے سکتا ہے؟ لیکن والدین کو محبت سے دیکھنے کی وجہ سے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے ایک بار محبت سے اپنی ماں کا چہرہ دیکھا گویا اس سے ایک حج مقبول کا ثواب۔ تو میری نماز، میرا روزہ، میرا حج، میرا زکات تبھی قبول ہے جب میری ماں راضی ہے۔ پتا کیا چلا؟ اے انسان، اے ملت اسلامیہ کے ماننے اور چاہنے والوں، اے مسلمان بھائیوں، اگر تو چاہتا ہے دنیا میں کامیاب ہو جا، تو چاہتا ہے تیری عبادت بھی اللہ قبول کرے، تو چاہتا ہے تیرا روزہ بھی قبول ہو، تو چاہتا ہے تیری حج بھی قبول ہو، تو چاہتا ہے تیری زکات بھی قبول ہو، تو چاہتا ہے تیرا مزارات پر چادر چڑھانا بھی قبول ہو، تو چاہتا ہے تیرا مسکینوں کو بانٹنا بھی قبول ہو، تو سب سے پہلے فرمان مصطفیٰ پر عمل کر لے۔ سب سے پہلے اگر تو چاہتا ہے کہ تو بھی نیک بن جا، تیرے تمام اعمال اللہ رب العزت قبول کر لے، تو سب سے پہلے مزار مت جا، سب سے پہلے پیر صاحب کے پاس مت جا، سب سے پہلے دوستوں کے پاس مت جا، سب سے پہلے فقیروں کے پاس مت جا، سب سے پہلے امام صاحب کے پاس مت جا۔ اگر دعا کروانا ہی ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونا ہی ہے، تو چن سن اٹھ اور اپنی ماں کے پاس جا، اس کے قدموں میں گر جا اور اپنے زبان سے، اپنے ہونٹ سے اپنے ماں کے قدم کو چوم لے اور آپ اپنے باپ کے ہاتھ کو چوم لے اور یہ کہہ دے میری ماں، میرے باپ، آپ میرے لیے دعا کر دے کہ میری عبادت قبول ہو۔ خدا کی قسم، پیر صاحب کی دعا قبول ہو نہ ہو، مفتی صاحب کی دعا قبول ہو نہ ہو، صاحب مزار میں تیری عرضی منظور ہو نہ ہو، اگر تیرے ماں باپ نے اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیا، خدا کی قسم تیرا نماز بھی قبول ہوگا، تیرا روزہ بھی قبول ہوگا، تیرا حج بھی قبول ہوگا، تیری زکات بھی قبول ہوگی۔ تو جو نیک اعمال کرے گا، تیرے ماں اور باپ کی دعاؤں کے صدقے سے اگر کچھ اس میں کوتاہی بھی ہوگی، اللہ رب العزت اس ماں اور باپ کی دعاؤں کے صدقے سے وہ کوتاہی کو معاف بھی کر دے گا اور تیرے سارے اعمال کو قبول بھی کر دے گا۔ بولنے کا مقصد ہے مسلمان کہ اگر دنیا میں کامیاب وہی فرد ہے جو اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے عبادت کرے، ورنہ تمام عبادتیں تمہاری منہ پر مار دی جائے گی۔ کوئی جلسہ کام نہیں آئے گا، کوئی روزہ کام نہیں آئے گا، کوئی حج کام نہیں آئے گا، کوئی زکات کام نہیں آئے گا۔ کتنے بھی بڑے ولی کے ہاتھ کو چوم لو، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لو اور ان سے دعا کروا لو، غوث اعظم کی بارگاہ میں بھی پہنچ جاؤ، اگر تیرے ماں باپ راضی نہیں ہیں تو غوث اعظم کے یہاں بھی تیری مقبولیت نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ ماں باپ کی شان یہ ہے کہ ماں ایک ایسی ذات ہے کہ رسول بھی اسی گود میں، ولی بھی اسی گود میں، عالم بھی اسی گود میں، مفتی بھی اسی گود میں، مفکر بھی اسی گود میں، محدث بھی اسی گود میں، مجدد بھی اسی گود میں۔ پتہ کیا چلا کہ ماں کی شان یہ ہے کہ جتنے بھی دنیا میں اللہ کے ولی آئے سب ماں کے توسل سے آئے، اور ماں باپ کی قربانیوں کا صدقہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کسی کو مفتی بنا دیا، کسی کو مولوی بنا دیا، کسی کو مفکر بنا دیا، کسی کو محدث بنا دیا۔ یہ سارے جتنے بھی اولیاء کرام ہیں سب اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہے۔ یہی وجہ ہے جو بھی ولی کی بارگاہ میں جائے، جس بھی اللہ والے کی بارگاہ میں جائے، سب سے پہلے یہی تلقین ملے گی کہ اللہ کی عبادت کے بعد سب سے اگر بڑا کوئی مدرسہ ہے ایک بچے کے لیے
کوئی ہے تو وہ ماں اور باپ کی گود ہے. اس لیے کہ ایک باپ ایک ماں اپنے خون کو دودھ کی شکل میں اپنے بچے کے شکم میں اتارتی ہے اور ایک باپ اپنے خون کو جلا کر اپنے اولادوں کی پرورش کیا کرتا ہے. بولنے کا مقصد ہے مسلمانوں، جب تک دنیا میں رہو اپنے ماں باپ کا وفادار بن کر رہو. اپنے گھروں میں دینی تعلیم کا ایک ذریعہ لگا دو، دینی تعلیم کو اپنے گھروں میں عام کرو. آج سب سے بڑی ناکامی کی وجہ یہ ہے، آج اگر ہمارے اولاد، ہماری اولادیں، ہمارے دوست احباب اگر ہمارے دشمن بن رہے ہیں تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے لا علمی ہے. ہمارے اندر علم کی کمی ہے، اسی لیے ہم کبھی عالموں کی عزت بھی نہیں کر پاتے، مشائخ اعظام سے محبت کر پاتے ہیں. ایک بات اور سنتے چلیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر بھی کوئی عالم پیدا ہو تو سب سے پہلے علماء کی عزت کرنا شروع کریں. آج اگر مشورہ لینا ہوتا ہے تو ہم خود مفتی صاحب بن جاتے ہیں. آج اگر جو چیز ہمارے ائمہ مساجد ہو، خطبہ ہو، شورا ہو، نقبہ ہو، جتنے بھی علماء اہل سنت ہیں، اگر کوئی ایسی بات بتا رہے ہیں جو ہمارے اندر عمل ہے، اس چیز کی ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، مچل کر کے، کود کر کے، اچھل کر کے داد دیتے ہیں. لیکن اگر ہمارے اندر کچھ خامی آ گئی تو پھر جو ہے وہ چیز ہم اپنے اندر کو نہیں ٹٹولتے. امام صاحب غلط ہو گئے، وہ چیز غلطی آپ کی نہیں، شریعت کسی کے باپ کی نہیں، رسول پاک کی ہے. دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو نبی کی سیرت پر عمل کرو. دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، یہی سیرت مصطفیٰ ہے جو ماں باپ کی عزت بھی سکھاتی ہے، بیوی کا حقوق بھی سکھاتا ہے، اولاد کی شفقتیں اور محبتیں بھی سکھاتی ہے، دوستوں کی دوستی بھی سکھاتی ہے. بولنے کا مقصد ہے مسلمانوں، اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اے ایمان والو، تم بھی بچو اور اپنے اہل و عیال، اپنے آل و اولاد، اپنے خاندان، دوست احباب تمام کو بچاؤ اس جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن، جس کی خوراک، جس میں جلنے والے انسان اور پتھر ہے. تو تعلیم یہ دیا گیا ہے کہ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر ہم بھی چاہے کہ میرا بیٹا بھی نیک بنے تو پہلے ہم کو نیک بننا ہوگا. باپ شرابی ہو اور بیٹا ولی ہو جائے ایسا کبھی نہیں. تو بولنے کا مقصد ہے مسلمانوں، تم بھی نماز کی پابندی کرو. خدا کی قسم تمہاری اولادیں تمہیں دیکھ کر کے نماز کی پابند بن جائے گی، تمہیں تلقین کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے مولا ہم سبھی کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبھی پڑھے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.